نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ تم جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، یخشون الناس، وہ لوگوں سے یوں ڈرنے لگا، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جہاد کو اتنا جلدی کیوں فرض قرار دے دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہ آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، تھوڑی سی مہلت ہمیں اور دے دیتے، یا تھوڑی مدت کے لیے آپ نے جہاد کو مزید مؤخر کیوں نہ کر دیا، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر کہ تھوڑی مدت کے لیے آپ نے جہاد کو مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا فائدہ یہ مختصر ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی، اس آدمی کے لیے جو پرہیزگار یا تقوی اختیار کرنے والا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا ہذہ من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب ان منافقین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولوا ہذہ من عندک، تو وہ کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب نزدیک نہیں آتے، ما اصابک من حسن، آپ کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے پہنچتی ہے؟ اللہ کی طرف سے پہنچتی، وما اصابک من سیئہ، اور آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ بطور گواہ کافی ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جس آدمی نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ومن تولا، اور جس نے روح گردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو پس اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگران یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ معزز سامعین، گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے جو ایک مرکزی بات وہ یہ پڑھی کہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے جو امت پر فرض قرار دیا ہے یا اس کا جو حکم نازل کیا ہے، اس کی دو غایتیں، دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد اعلاء کلمت اللہ، وکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی آواز یہ سب سے بلند ہو جائے، دین غالب ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے۔ اور دوسرے جو اس کی غایت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ اس جہاد کے ذریعے سے مظلوموں کو ظلم کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، رفع ظلم، یعنی ظلم دنیا سے کیا کیا جائے، ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاد کی جو غرض اور غایت ہے وہ یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کو مد نظر رکھ کر، اللہ کی رضا اور خوشی کا ان کا مقصد ہوتا ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کا مقصد شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے، طاغوت کو خوش کرنے کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا مطمع نظر رضائے الہی ہوتا ہے، اور کافروں کا مطمع نظر اور مقصود یہ طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، جب نیتوں کے اندر فرق آتا ہے تو نتائج میں خود بخود فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جو مسلمانوں کا جہاد ہے یہ امن کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ معزز سامعین دنیا کے اوپر عدل و انصاف کا ذریعہ بنتا ہے اگر یہ غالب آ جائیں۔ لیکن جو کفار کی جنگ ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ غالب آ جائیں تو پھر ظلم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پھر جبر تشدد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پھر امن اقوام عالم کا غارت ہو جاتا ہے، وہ مفقود ہو جاتا ہے، انصاف دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی روز مرہ کے طور پہ ہم مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر نظر نہیں آتی تو تاریخ اس پر شاہد موجود ہے۔ تو معزز سامعین، اب آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ مکہ المکرمہ کی جو زندگی تھی، مکی دور میں اللہ نے جہاد سے لوگوں کو منع کیا، صحابہ کو روکا، حالانکہ اس وقت کچھ صحابہ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، ہم ان کفار کا یہیں پہ قلع کما کریں، ان کے ساتھ ہم قتال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہاں پہ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ مکی دور میں معزز سامعین جو ہے وہ وہاں پہ حکم کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم طاعات اور عبادات کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عبادات کو جو ہے وہ پورے ذوق اور شوق، اہتمام، خشوع اور خضوع سے ادا کرو۔ اور اگر ہم مکی دور کی ابتدائی جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے ایک سورہ مزمل بھی ہے۔ اب سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ابتدا ہی میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ لوگوں تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کیا کرو، تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، سجدے کیا کرو، قیام کیا کرو، تلاوتیں کیا کرو، نماز کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ تو مکی دور میں عبادات کا حکم تھا۔ اب یہی بات یہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، قیل لہم، جن کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے کیا کر رہو، روک لو، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے۔ کوئی بھی انقلابی قدم اگر اٹھانا ہے اور اس کو نتیجہ خیز بنانا ہے، نتائج اس سے حاصل کرنے تو تربیت ضروری ہے۔ اگر بغیر تربیت کے اگر انقلابی قدم اٹھایا جائے گا تو شکست اور معزز سامعین مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بات سمجھے نا جی؟ اب اتنا بڑا جہاد یہ ایک عظیم عمل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تربیت کے بغیر جو ہے وہ قدم اٹھایا جا سکے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ پہلے تربیت کرو۔ اب تربیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ بڑی عجیب بات، ہم جب مادی دور میں اسباب کی دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو جنگ کی جب تربیت کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی مشقیں کرنا، ایک خاص قسم کی وردی پہن کے ورزش کرنا، اور جو ہے وہ تربیت لینا، باقاعدہ اسلحہ چلانے کی مشق کرنا، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تربیتی اعتبار سے جو فرمایا تو دو چیزوں کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان چیزوں کا تربیت سے تعلق کیسے ہے، اور وہ بھی جہاد کی تربیت۔ معزز سامعین دیکھیے، جہاد کے اندر انسان کو ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے، جہاد کے اندر جفا کشی چاہیے ہوتی ہے، جہاد کے اندر مجاہدے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جہاد کے اندر صبر اور استقامت درکار ہوتی ہے، اور ایثار اور قربانی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی آدمی وہ جہاد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رضا الہی مقصود ہوگی تو ان ساری چیزوں کی توفیق ہوگی. اگر رضا الہی مطمع نظر نہ ہو تو پھر معزز سامعین یہ تمام چیزیں یہ بہت مشکل ہیں. اب دیکھیں کہ نماز یہ ام العبادات ہے. نماز کیا ہے؟ ام العبادات ہے، تمام عبادات کی بنیاد ہے یہ. اب نماز سے ہمیں معزز سامعین جفا کشی بھی ملتی ہے، مساوات بھی ملتے ہیں، طہارت بھی یہاں پہ ملتی ہے، اور نماز کے اندر جو ہے وہ رضا الہی بھی ملتی ہے. تنظیم، نظم و ضبط اور نسق یہ ہمیں نماز سے ملتا ہے. آپس میں ہمدردی اور رواداری بھی ہمیں نماز سے ملتی ہے. یکجہتی، یگانگت، جو ہے وہ مودت اور محبت یہ بھی ہمیں نماز کا درس اس سے حاصل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نماز سے ملتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جہاد کی ضرورت بھی ہیں. بات سمجھے؟ اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ سے کیا ہے کہ زکوٰۃ سے جذبہ ہمدردی نصیب ہوتا ہے. جب کوئی آدمی کسی غریب کے اوپر خرچ کرتا ہے تو غریب کے بارے میں جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور جہاد کے دو ہی مقصد ہیں جو بڑے مقصد، اعلاء کلمت اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کی غرض و غایت، مطلوب و مقصود اللہ کی ذات ہو، رضا الہی ہو. بات سمجھے؟ یہ چیز جب نماز کے اوپر مداومت کی جائے گی، ہمیشگی اختیار کی جائے گی، تو نماز سے یہ چیز ایسی حاصل ہوگی کہ جو میدان جہاد کے اندر بھی انسان کے لیے معین و مددگار ثابت ہوگی. اور زکوٰۃ سے کیا ہے؟ جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے. اور جہاد کے اندر بھی بنیادی طور پہ جذبہ ہمدردی اگر انسان کے دل میں ہوگا، انسانیت کا احساس ہوگا، انسانیت کا درد ہوگا، تو تب معزز سامعین ظلم سے بچانے کی فکر بھی ہوگی. اگر دل کے اندر انسانیت کا جذبہ ہی موجود نہیں ہے، دل کے اندر اگر ہمدردی ہی موجود نہیں ہے، تو پھر مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کی فکر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب دوسرے نمبر پہ ایک مزید نقطہ بھی سمجھتے جائیں کہ نماز اور زکوٰۃ عبادتیں دو طرح کی، ایک جو ہے وہ بدنی عبادت، دوسری کچھ عبادتیں ایسی جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. جب نماز کا حکم دیا تو جتنی بدنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ذیل میں آ گئی، اور جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو جتنی مالی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری وہ یہاں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں. تو بہرحال اب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تربیتی مشق سے گزارا. پورا مکی زندگی کا جو دور ہے، مکہ کے اندر جتنے 13 سال رہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب یہی تربیت ہے. اسی تربیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کندن بنایا. اب جب وہ مدینہ میں چلے گئے تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. اب کیا تھا؟ عمل میں مضبوطی آ چکی تھی، اللہ کی محبت پیدا ہو چکی تھی، انسانیت سے محبت پیدا ہو چکی تھی، جذبہ حب الوطنی بھی آ چکا ہوا تھا، جذبہ ہمدردی اور انسانیت یہ بھی جو ہے ان کے دلوں میں موجود تھا، اور سب سے بڑھ کر رضا الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں بھر چکا تھا. بات سمجھیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے وہ عمل میں آ چکی تھیں، اب اللہ نے حکم دیا کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو اور اب جا کے میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو. اب کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا، کہ پوری مضبوطی سے تیاری کرو اور پھر یک بارگی میں ان کے اوپر جا کے حملہ کر دو، ٹکرا جاؤ اور ان کو پاس پاس کر دو. بات سمجھے؟ اور بدر میں اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب ذرا دیکھیے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال یعنی جہاد کو فرض کیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق ایسا تھا، یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ لوگوں سے اب یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ ڈر کس بات کا؟ کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، ٹھیک ہے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے. لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اچھا مزید وہ اور کیا اظہار کر رہا تھا اپنی زبان سے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار آپ نے جہاد کو کیوں فرض کر دیا، یعنی اتنی جلدی جہاد کا حکم کیوں نازل کر دیا؟ ابھی کچھ دیر اگر آپ جو ہے وہ ٹھہر جاتے تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہ جہاد کے معاملے میں ہمارے لیے مزید اگر تاخیر کر دیتے
ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا، مزید ہمیں مہلت مل جاتی۔ قل، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، تم زندہ رہو گے تو کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہو، 50 سال، 100 سال، آخر کب تک زندہ رہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ دنیاوی جو فائدہ ہے یہ بہت قلیل ہے، مختصر ہے، تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس آدمی کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ ایسا نہیں جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جہاد سے رک جانا اور گھروں میں بیٹھ جانا یہ تمہاری زندگی کی گارنٹی بن سکتی ہے؟ یہ چیز ممکن ہے کہ ایک مجاہد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے وہ جو گھر میں بیٹھا اس کو موت آ جائے، بات سمجھے نا جی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح پرندوں کے لیے ہوا ہے، ہواؤں کو چیرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح مضبوط سے مضبوط قلعے اور حصار اور محلات یہ فرشتوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جتنی مضبوط پہاڑوں کے اندر ہی کیوں نہ کوئی موجود ہو تو فرشتہ وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے موت سے فرار یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ مقررہ وقت سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، کائنات بھر کو فنا حاصل ہوگی، ہر ایک چیز کو فنا ہے، بقا کس ذات کو ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یقول هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اتفاقی ہے، یہ جو ہمیں خیر پہنچ گئی، بھلائی پہنچی، یہ کیا ہے؟ یہ تو اتفاق سے پہنچ گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقول هذه من عندک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمیں آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اب دیکھیں احد کے اندر جو، یہ تو احد کا سارا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، اب احد کے اندر وقتی طور پہ جو پریشانی آئی، ایک وقتی جو شکست جو ہے وہ آئی ہے مقدر بنی مسلمانوں کا، تو ہم نے وہاں پہ یہ بات پڑھی تھی کہ اس میں تدبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ البتہ جو تکلیف پہنچی ہے، جو شکست آئی ہے، وہ صحابہ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ درہ وہاں سے نہ چھوڑتے تو یہ تکلیف نہ آتی۔ تو بہرحال فرمایا کل کل من عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من عند اللہ، یہ سب کا سب، یہ فتح و شکست، یہ غم و علم، یہ خوشی غمی، یہ سب کا سب یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، یعنی بات سمجھنے کی یہ کوشش نہیں کرتے، کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ آپ کی وجہ سے آئی، اور جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاقی تھی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اب آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف اور یہ جو خوشی غمی یہ سب یہ کیوں آتی ہے، اس کے آگے اللہ نے وجہ بتا دی۔ فرمایا کہ ما اصابک من حسنہ، کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے پہنچتی ہے؟ وہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو فتح آتی ہے تو وہ اللہ کا فضل بن کے نازل ہوتی ہے، جو خوشی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کا، جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو صحت ملتی ہے یہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی بھلائیاں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے،
وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے، اس کے گناہوں کا وہ پیش خیمہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، سمجھ گئے جی؟ تو بہرحال فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ جو پیغمبر آپ کو بنا کے بھیجا اس بات پر گواہ بطور اللہ کافی ہیں، بطور گواہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ وہ کافی ہیں، مزید کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا۔ رسول آمر نہیں ہوتا، رسول حکم کرنے والا نہیں ہوتا، رسول شارع نہیں ہوتا، رسول تو صرف مبلغ ہوتا ہے، رسول تو صرف پیغامبر ہوتا ہے، رسول تو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ بس رسول اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ، شریعت کون اتارتا ہے؟ قانون اور کلیہ، یہ شریعت، اس کے بانی اور اس کو بنانے والی ذات کون سی؟ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اللہ کے اختیار اور رسول کے اختیار میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ بعض لوگ پیغمبر کو، رسولوں کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں نا جی، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان اور مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ذات الہی اور ذات پیغمبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بات سمجھے نا جی؟ ہاں جی، خالق تک کون پہنچ سکتا ہے؟ خالق کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، ساری انبیاء کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، بہرحال یہ مخلوق ہے۔ خالق کی شان ان تمام سے انہ کان علیا کبیرا، بات سمجھے نا جی؟ اللہ کی ذات بلند و برتر اور سب سے بڑی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے خدا ہی کی اطاعت کی ہے، اس لیے کہ رسول بھی تو اللہ ہی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، بات سمجھے؟ تو جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی داروغہ، ہم نے آپ کو کوئی نگران اور نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ تو صرف پیغمبر ہیں اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ، آپ واضح طور پہ بات کو ان تک پہنچا دیں، حکم ان تک پہنچا دیں، اب عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا اختیار ہے، اب یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں جا کے ہوگا، جزا و سزا یہ اللہ کی عدالت میں ہو۔ آپ اگر بات پہنچا دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگوں سے، صحابہ سے پوچھا وہ کیا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صرف اللہ کا پیغام اور اللہ کا جو فرمان تھا وہی نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، بات سمجھیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اے اللہ آپ ان لوگوں پہ گواہ رہیے کہ یہ مان رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب میں اپنا حق ادا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، بات سمجھے نا جی؟ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو جو ہم تک پہنچا اس کو قبول کریں، اس پہ عمل کریں اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق دے۔